بہت پس چکا ہے وہ. دیکھیے ہم عام آدمی کی اگر ہم بات کرتے ہیں 240 ملین کی پاپولیشن ہے، جس میں سے 140 ملین وہ لوگ ہیں جو کام کرتے ہیں اور اپنی فیملی کو پال پوس کے بڑا کر رہے ہیں، اور اسی 140 ملین میں سے ہمارے پاس 12 لاکھ سرکاری نوکریاں ہیں، یعنی سرکاری ملازم ہیں. تو اب ہم ڈیوائڈ کریں گے ہمارے پورے پاکستان کے لوگوں کو. اگر ہم 12 لاکھ لوگوں کی بات کریں تو الحمدللہ بہت اچھا انتظام کیا ہے ہماری حکومت نے کہ 12 لاکھ لوگوں کا کم سے کم ان لوگوں کو 30 سے 35% ان کی تنخواہوں میں اضافہ ہو گیا. بہت اچھی بات ہے. مگر باقی کے میں کہتا ہوں 140 ملین لوگ، یہاں ہم 12 لاکھ مطلب کم 1 ملین سے یا 1.5 ملین بھی نہیں ہے، مگر کدھر 140 ملین لوگوں کی کیا تنخواہیں بڑھیں گی؟ پہلا سوال. اگر ان کی تنخواہیں نہیں بڑھے گی تو یہ کیسا بجٹ ہے جس میں صرف 12 لاکھ لوگ کے لیے جو ہے پینشن بھی ہے، ان کی تنخواہیں بھی بڑھ جاتی ہیں، اور اس سے یہ آنے والے دنوں میں یہ ہوگا کہ ہر بچہ کہے گا کہ مجھے سرکاری نوکری کرنی ہے. کیونکہ وہ اسے یہ پتا ہے کہ اس نوکری کے اندر نمبر 1 مجھے وقت کے ساتھ ساتھ میری تنخواہ بڑھائی جائے گی. اسے یہ پتا ہے کہ جب میں بوڑھا ہو جاؤں گا تو اسی نوکری کے اندر مجھے پینشن ملے گا. تو ایک ہی ملک میں دو نظام کیوں؟ یعنی 12 لاکھ لوگوں کے لیے الگ نظام ہے اور 140 ملین لوگوں کے لیے الگ. اس کے بارے میں ہماری حکومت کو سوچنا چاہیے. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت جو ہے وہ عوام کے نمائندے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ جو سرکاری لوگوں کے لیے کیا بہت اچھا کیا، میں اس پہ اعتراض نہیں اٹھا رہا. مگر کیا 140 ملین لوگوں کے لیے کیا حکومت نے کچھ سوچا ہے؟ کیا ان لوگوں کے لیے کچھ سوچا ہے جو 140 ملین میں سے جو لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں، جن کے لیے جینا مشکل ہوتا ہے، جو کہ اپنے ہی اولادوں کے لیے ایک بوجھ بن جاتے ہیں؟ معذرت کے ساتھ، حالانکہ یہ بات اچھی نہیں لگ رہی ہے مگر یہ بات حقیقت ہے. کیوں؟ کیونکہ ایک وقت آتا ہے جب آدمی 70 سال کا ہو جاتا ہے، 75 سال کا ہو جاتا ہے، کما نہیں سکتا، تو وہ ایک بوجھ ہونا تو نہیں چاہیے، کیونکہ وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے سمجھ لیں ہماری وہ جان ہے. مگر کیا ہماری عوام، ہماری معاشرہ، ہماری حکومتیں ان کے لیے کوئی سہولیات پیدا کرتے ہیں؟ یعنی کہ اگر میں 70 سال کی عمر میں بھی آج میں ریٹائرڈ ہوتا ہوں تو پھر کیا مجھے 70 سال کے اندر مجھے پینشن ملے گا جس ادارے سے میں کام کر رہا ہوں؟ اور کیا وہ ادارہ اتنا مجھے پینشن دے سکے گا جس سے میرا گھر چلے؟ کہنے کو تو بڑے ادارے ہیں، سوشل سیکیورٹی اور مختلف یہ، مگر حقیقت دیکھا جائے تو سرکاری ملازمین کی جو حال اور مستقبل جو ہے اگر اچھی نہیں ہے تو پھر بھی ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بری ہے، کیونکہ کم سے کم وہ اپنے کھانے پینے کا بندوبست تو کر سکتے ہیں بڑھاپے میں. مگر پرائیویٹ سیکٹر جو 140 ملین لوگ ہیں ان کی زندگیاں بڑی اذیتناک ہیں. تو میں یہی ایک رائے دوں گا حکومت کو، یا جو سننے والے ہیں، اور ہو سکتا ہے ان سننے والوں میں کوئی حکومتی اداروں سے ہو، کہ کم سے کم جو ریٹائرمنٹ ایج ہے اس کے اندر حکومت کسی قسم کا ٹیکس نہ لے. یعنی کہ 65 سال کا ضعیف بزرگ جو ہے اس سے بھی آپ ٹیکس لیتے ہیں جب وہ اپنی زندگی کی جمع پونجی کسی بھی بینک میں جمع کرتا ہے یا نیشنل سیونگ میں جمع کرتا ہے، ان سے بھی آپ ٹیکس لیتے ہیں. بڑی شرم کی بات ہے. جس شخص نے ساری عمر اس ملک کو دے دیا، بزرگ ہم کہتے ہیں وہ ہمارے بزرگ ہیں، ہم بزرگوں سے بھی ٹیکس لیتے ہیں. کیا ہمارے جوان کیا کم ٹیکس دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اب یہ تو ایک میرا مشورہ تھا، اللہ کرے. ایک میں بات کاٹ رہی ہوں، ویسے جن اداروں کو مختص کیے گئے ہیں پیسے کہ یہ ان کے لیے جو وفاقی جو بجٹ جو آئے ہیں، کیا حکومت پاکستان کے پاس اتنے پیسے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے جب ہم بجٹ بناتے ہیں تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کیا ہمارے پاس جتنے پیسے ہم اسی کا بجٹ بنائیں گے. یہ ملکی سطح پہ جب ایک اکانومسٹ بیٹھتا ہے تو وہ اس قسم کے بجٹ نہیں بناتے، وہ ٹارگیٹڈ بناتے ہیں اور اس ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے محنت ہو رہی ہوتی ہے، کام کر رہے ہوتے ہیں.
تو یہ ہم تو نہیں کہیں گے، گھر کا بجٹ تو ہے نہیں کہ بھائی میری تنخواہ جو ہے وہ 10,000 ہے تو 10,000 میں مجھے بجٹ بنانا ہے.